نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت بكسر المذامير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہیں، آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روتی ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں، برباد خزاں ہے مستقبل، برباد خزاں ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں ہوتی ہیں، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہیں۔ یہ وقت عمل کردار ہے شل، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، یہ وقت عمل کردار ہے شل، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ معزز سامعین، آج میں گانے کے موضوع پر کچھ آپ حضرات کے سامنے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک نبی کے لیے نہیں، ایک طبق کے لیے نہیں، ایک کتاب کے لیے نہیں، بلکہ پورے کی پوری دنیا اور پوری خلقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ سامعین محترم، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح کے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اس امت کی لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کو معبود اور برحق نہیں سمجھتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے ہوں گے، اس کو آخری نبی نہیں سمجھتے ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اللہ کو معبود بھی سمجھتے ہوں گے، اللہ کو معبود برحق بھی سمجھتے ہوں گے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہوں گے، آخری نبی بھی سمجھتے ہوں گے، بلکہ ان کے آپس کے لین دین بھی اچھے ہوں گے، اسلام کے مطابق ہوں گے، بلکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ایسا کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے گانا سننے اور سنانے کے آلات کو اپنا لیا ہوگا۔ سامعین محترم، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے آنکھوں سے حیا کو، چہرے سے نور کو، زبان سے ذکر الہی کو، اور دل سے خوف خدا کو، اور کانوں کی طہارت کو، اور دل کی نظافت کو، اور قول و عمل کی نفاست کو، اور زندگیوں کی عبادت کو، اور رشتوں کی صداقت کو، اور اس معاشرے جیسی ہدایت سرمایہ زندگی کو سلب کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، میں ان لوگوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر متوجہ ہوں اور غور و فکر کریں۔ جو لوگ آج کل ہوٹلوں میں، چوکوں میں، روڈوں میں اور سنیماؤں میں بڑے بڑے LED لگا کر موبائلوں میں فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور بے حیائی کی بڑے بڑے آج کل موبائل استعمال کرتے ہیں،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि जो लोग गाना सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। जो लोग गाना सुनते हैं वो गुनाह करते हैं, और जो लोग गाना सुनने वाले के पास बैठते हैं वो लोग फिस्क करते हैं। और जो लोग गाना सुनने वाले के साथ बैठते हैं वो फिस्क करते हैं, और जो लोग गाने से लज्जत हासिल करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग कुफ्र करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये मैंने हदीस मुबारक आपको सुनाई है। आजकल बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज उसी प्यारे नबी के नाम लेवा मुसलमान मौसीकी को फैला रहे हैं। मौसीकीकार जो कि फिस्क है उसको बाइज्जत करार दे रहे हैं, और बातिनी खिबास्तों के परवान चढ़ाने वालों को मौसीकी को रूह की ग़िज़ा बता रहे हैं। इस हया सोज़ व फ़ेल को तरक्की और कमरानी का महवर बनाया जा रहा है। तो इन लोगों को इन हदीसों पर अमल करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। हदीस मुबारक में है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग आखिर में शराब का नाम बदल कर शराब पिएंगे, फिर शराब पीने के बाद उसके ऊपर गाने बजाएंगे, ढोल बजाए जाएंगे, फिर रंडियां उनके ऊपर नचाई जाएंगी, महफिलें सजेंगी। तो उन लोगों का फिर हाल क्या होगा और उन लोगों का फिर बदला क्या होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का बदला और हाल ये होगा कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन के अंदर धंसाएगा, और उनको ज़मीन के अंदर धंसाने के बाद उनकी शक्लों को मसख करके उनको बंदर और खिंजीर बना दिया जाएगा। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से छोटा सा पैगाम था आप हज़रात के सामने देना था, सदका जारिया के तौर पर आप भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं, शेयर भी करते रहें, और अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन।